اور بہت سی چیزیں ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہم بڑے دن سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, which is very interesting, you would be interested in knowing کہ شادی شدہ خواتین پاسپورٹ اگر انہوں نے بنوانا ہو تو اس پر خامند کا نام ہی لکھوانا ہوگا. یعنی پاسپورٹ اگر شادی شدہ عورت نے بنانا ہے تو اس پہ خامند کا نام ہی لکھوانا ہوگا. یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا تو اس میں کیا بڑی بات ہے, لیکن آپ کو بتا دیں کہ شناختی کارڈ والی پالیسی یہاں نہیں چلے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ شناختی کارڈ والی پالیسی میں آپ خواتین کو یہ آپشن ہے بے شک وہ شادی شدہ ہوں کہ وہ باپ کا نام لکھوائیں یا شوہر کا نام لکھوائیں, تو اس میں they can pick and choose what they want. بہت سی خواتین ہیں جن کے لیے سمجھیں کہ مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اگر وہ تعلیم یا کسی اور وجہ سے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے قانونی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پاسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ شادی شدہ خاتون کے لیے پاسپورٹ پر شوہر کا نام لکھوانا ضروری ہے. وہ نادرا کی نہیں اپنی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. یعنی بیسکلی نادرا کی پالیسی اور پاسپورٹ کی پالیسی بالکل میچ نہیں. اچھا, ویسے آئیڈیلی ان کامن سینس کی اگر بات کریں تو یہ پالیسیز ایک جیسی ہونی چاہیے نا, ایک دوسرے سے مطابقت رکھنی چاہیے. It's almost as if کہ پاسپورٹ did not get the memo from نادرا کہ ہم نے یہ پالیسی اب یہ آپشن جو ہے خواتین کو دے دی ہے. ایک خاتون کے مطابق شادی کے بعد انہوں نے نئے شناختی کارڈ پر اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھوایا. کچھ عرصے بعد جب وہ ملازمت کے لیے ایک جگہ گئیں تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی میٹرک, ایف ایس سی اور بی ایس سی کی اسناد قابل قبول نہیں رہیں کیونکہ ان پر میرا نام کچھ اور ہے اور شناختی کارڈ پر کچھ اور ہے. ویسے عورتیں آپ بھی تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں اور اپنے نام تبدیل کرنا بند کر دیں. نہیں تو کامن سینس تب استعمال کریں گی نا جب یہ اویئرنیس ہوگی. اور بائی دا وے بیفور یو گیو اٹ آؤٹ ٹو دا ویمن, یہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے. پرابلم یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنا این آئی سی پہ بھی نام سیم رکھتی ہیں, باپ کا نام بھی رکھتی ہیں, اور پاسپورٹ بنوانے جاتی ہیں تو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کا نام ڈالیں. نہیں ہما نہیں کرتے, نہیں عبداللہ یہ پوری کہانی ہے. شوہر کا نام ایز اے وائف آف ڈالا جاتا ہے, آپ نام تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن نام آپ اپنے بے شک فادر کا نام رکھیں لیکن شوہر مطلب آپ اپنے باپ ولدیت ڈال سکتے ہیں. You don't have to be the wife of someone. Absolutely وہ آپشن ہے, لیکن جب آپ وہی NIC لے کے جاتے ہیں پاسپورٹ پہ تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے چینج کرائیں بیکاز یو آر میرڈ. آپ کو اس لیے وہ دونوں چیزیں میچ نہیں کرنی. چلیں یہ بات ہم کرتے ہیں. You don't have to change your name سے جو نام بدلتی ہیں نا, اپنا سر نیم بدلنا کچھ اور ہے. وہ خواتین کا اپنا پروگیٹو ہے, اس میں آپ پڑھیں گی تو آپ کی ڈگری اور یہ سارے مسئلے آپ کو پتہ ہوں گے. پھر خدیجہ بخاری who is a lawyer اور petitioner in this case as well. خدیجہ کیا حال ہے آپ کا؟ ذرا in a nutshell جلدی سے ایکسپلین کر دیں کہ یہ ایشو کیا ہے. جی السلام علیکم. بیسکلی ایشو یہی ہے یہاں پہ آتا کہ نادرا کی پالیسی جو ہے اور پاسپورٹ کی پالیسی ہے اس میں ڈسکرمنیشن ہے. بیسکلی اس کے اندر کانٹرڈکشن ہے. جب میری شادی ہوئی تو میں اپنا CNIC اپڈیٹ کرنے گئی جو کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مجھے نادرا سے چاہیے تھا. وہاں پہ میں نے اپنا سر نیم کی بات نہیں ہے بٹ میں نے اپنا جو سیکنڈ کالم ہے CNIC کا, وہاں پہ آپشن تھا کہ آئی کوڈ ریٹین مائی فادرز نیم. تو میں نے اپنے فادر کا نام ہی رکھا, بیسکلی ڈاٹر آف رادر دین وائف آف. نادرا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا اور میرا CNIC بالکل اس کے بعد اپڈیٹ ہو گیا اور وہی وائف تھا, ڈاٹر آف رہا. جب میں نارمل روٹین میں اپنا پاسپورٹ بنانے گئی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ سسٹم کے تھرو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو فرد ہیں یہ کون ہیں. تو میں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں, کیونکہ ان کے سسٹم میں شو ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ پہلے جائیں واپس اپنا CNIC نیا بنائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو ہوا یہ کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نادرا کی پالیسی اور ہو اور پاسپورٹ کی پالیسی اور ہو. آپ تو پاسپورٹ بناتے ہی نادرا کی ڈاکیومنٹس کے اوپر ہیں. آپ جی بالکل, آپ الف بے پہ بھی نہیں اس کی چینج کر سکتے. سو ہاؤ از دس پاسبل؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی نادرا تو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے, ہم ان کو نہیں فالو کرتے, ہماری اپنی ڈائریکشنز ہیں, ہماری اپنی ریٹن ڈائریکشنز ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے ریٹن پالیسی دکھائیں. تو انہوں نے اوبیسلی مجھے ریٹن پالیسی نہیں دکھائی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بس پاسبل ہے ہی نہیں. ناؤ آئی ہیو پیڈ مائی پاسپورٹ فی آف 4500 روپیز ایز ویل وچ از اسٹل دیر, اینڈ انہوں نے بس مجھے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر میں نے کوشش کی, میں نادرا کے آفس گئی, میں نے کہا جب میں نے اپنا CNIC
CNIC بنایا تو آپ کے ریکارڈ سے, آپ کی پرمیشن سے ہی یہ میرا آفٹر میرج بنا ہے, تو پھر یہ کیوں ڈسکرپنسی آ رہی ہے؟ اور آپ کے ریکارڈ میں میرج سرٹیفکیٹ انرول ہو چکا ہے, انلسٹ ہو چکا ہے, اس میں پورا اس میں وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے, کوئی بھی ڈیٹا بیس ہے, ریکارڈ پہ ہے, ڈیٹا بیس کھولے گا کوئی بھی نظر آ جائے گا. میں یہاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ یاد دلا دوں کہ کچھ سال پہلے یہ بڑے فین فیئر کے ساتھ یہ اناؤنس ہوا تھا نادرا کی طرف سے کہ اب خواتین پہ کوئی پریشر نہیں ہے, میریڈ خواتین پہ بھی اگر وہ ڈاٹر آف لکھنا چاہتی ہیں تو وہ لکھوا سکتی ہیں اپنا نام, خیر سر نیم تو دوسری بات ہے, لیکن ڈاٹر آف یا وائف آف اٹ از اپ ٹو دیم کہ وہ چینج کریں یا نہ کریں. اب خدیجہ آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ نادرا اور پاسپورٹ پالیسی نے آپس میں الائن نہیں کیا یہ, کہ اگر نادرا نے although both of them are under the Ministry of Interior. Absolutely, I was just coming to that. Should be aligned. So آپ ڈاٹر آف نہیں لکھوا سکتے پاسپورٹ پہ if you are married in a nutshell. بالکل نہیں کر سکتے, اور پاسپورٹ ان کا بن ہی نہیں رہا اس وجہ سے. لیکن پاسپورٹ آفس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر رہنا ہے تب تو آپ ڈاٹر آف رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس ملک سے باہر جانا ہے تو پھر آپ کو وائف آف کرانا پڑے گا, جو کہ بالکل ایک ڈسکریمنیشن ہے. اور اس میں کہنا چاہوں کہ میں نے اس کی کافی کوشش کی کہ میں نادرا کے پاس جاؤں. نادرا نے مجھے کہا کہ دا پاسپورٹ اتھارٹی نہیں از ناٹ الاؤڈ ٹو گو اگینسٹ اس, ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, جب میری ان سے بات ہوئی. لیکن اگین بیک اینڈ فورتھ بہت چل رہا تھا, تو پھر میں نے کہ ہم اس کی ریٹ فائل کرتے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ میں میں نے ابھی اس کی ریٹ فائل کی ہوئی ہے, جس کو کچھ مہینے ہو گئے ہیں, اور اس کے اندر پہلے تو منسٹری آف انٹیریئر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. کافی دفعہ جو ہے انہوں نے جج صاحب نے ان کو ڈیٹس دیں کہ آپ جواب دیں. فائنلی جب ان کا جواب آیا تو اٹ واز اے ویری فلمزی رسپانس, کہ کوئی ایز سچ انہوں نے اس میں کوئی بات نہیں کی. ایک ویریفیکیشن آف میرٹل اسٹیٹس کا انہوں نے کہا کہ وہ بڑا مشکل ہوگا جی ڈٹرمن کرنا, اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بچوں کی جو ولدیت ہے اس میں جو ہے ڈٹرمنیشن کرنے میں کوئی ایشوز آ سکتے ہیں. دونوں باتیں جو ہیں جج صاحب نے ان کو اسی وقت کہا کہ یہ بالکل بھی نامناسب بات ہے کہ آپ اپنی انکنوینئنس کی وجہ سے پالیسیز کو چینج نہیں کر رہے, اور آپ یہ برڈن عورت کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں. کیا آپ کے پاس بیک اینڈ پہ پورا ڈیٹا نہیں ہے, کیا آپ کے پاس FRC نہیں ہے؟ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے, بیکاز اٹس ناٹ ایز اف کہ جی آپ نے جب کسی کو پاسپورٹ یا CNIC دیا, پرچہ دیا اس طرح کر کے, تو جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہی ہے. there is a whole record, there is a database there کہ کون کون ہے, پوری ایک فیملی کا ایک آ جاتا ہے کہ اس فیملی میں کون کون ہے. there is a number FRC یا کچھ اس قسم کا ایک فیملی ریکارڈ ہوگا, جی بار کوڈ بھی ہے, اور وہ سارا کچھ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ آئی تھنک پولیٹیکل ول نہیں ہے. اصل میں جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے. اٹس ویری ایزی ٹو جسٹ اگنور, تو وہ کرنا نہیں چاہتے اس کو. تو بیسکلی کوئی ہائر اپ اتھارٹی کے پاس یا تو یہ چیز گئی نہیں اب تک, یا وہ اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو انہوں نے رسپانس کورٹ میں بھی فائل کیا ہے, ایک سیکشن آفیسر نے فائل کیا, اور بالکل وہ آپ سمجھیں جیسے کوئی کیس فائل انہوں نے پڑھی نہیں ہے. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں, اس کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر اٹارنی جنرل کے آفس نے یہ کہا ہے کہ ہم پٹیشنر کے اسٹانڈ سے اگری کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ اتنا اس کو مطلب اگریسولی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ایون دو حکومت کہہ رہی ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی پٹیشنر جو کہہ رہا ہے اس ڈے اینڈ ایج میں ہم اگر عورتوں کو یہ بھی رائٹ نہیں دیتے. اس سے پہلے شاید کسی نے مدعا اٹھایا نہیں, کیونکہ اگر یہ مدعا اٹھایا جاتا تو شاید ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب تک سارٹ آؤٹ ہو چکا ہوتا. سو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور اب ہم یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم امید کریں گے کہ انٹیریئر منسٹری اس کو دیکھے, لک انٹو اٹ, کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس. اینڈ آلسو آپ کے پلیٹ فارم سے ڈائریکٹلی جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, ان کو کہنا چاہوں گی کہ وہ اس ایشو کو پرسنلی دیکھیں. اور خدیجہ آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے, لیکن ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں. جی دوبارہ کہیے گا خدیجہ. جی خدیجہ بولیے گا. میں بس یہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاید اس کو حکومت نے پرسنلی نہیں دیکھا, تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف میرا ایشو نہیں ہے, باقی خواتین بہت ساری اس میں جو ہیں وہ ڈسکریمنیشن فیس کر رہی ہیں. تو جو فیڈرل منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب,
اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب نقوی صاحب کا نام آتا ہے تو آپ کی آواز چلی جاتی ہے. لیکن خدیجہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. 100% انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, بیکاز یہاں ایک جگہ اگر ایک زبردست قسم کی آپشن دی جائے خواتین کے لیے, میریڈ خواتین کے لیے, دیٹ یو کین پٹ ان یور فادرز نیم اف یو ڈونٹ فار واٹ ایور ریزن یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ان یور ہسبینڈز نیم, تو وہی پالیسی کیری فارورڈ ہونی چاہیے نا ود دا پاسپورٹ ایز ویل, اور وائس ورسا. مطلب ایک پالیسی رکھے نا, یہ دونوں جو چیزیں ہیں نادرا اینڈ پاسپورٹ کی جو آفس ہے, دے کم انڈر دا انٹیریئر منسٹری, تو پھر پالیسی ایک ہونی چاہیے. لگتا ہے پاسپورٹ والوں کو وہ میمو نہیں ملا نادرا سے کہ جی ہم یہ اب بدل چکے ہیں. If it is an even if they are two different entities and Nadra is an independent body, so ان کو all together aligned with each other ہونا چاہیے, all together aligned with each other ہونا چاہیے. ہر شق جو نادرا پہ اپلائی ہو, امپلائی ہو, وہی پاسپورٹ کے اجرا کے لیے بھی اپلائی ہونی چاہیے. So if Nadra is giving a woman a choice کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اپنے والد اپنی ولدیت لکھیں, ڈاٹر آف لکھیں, دختر مطلب ولد لکھیں انسٹیڈ آف زوجہ لکھیں, سو پاسپورٹ پہ بھی آپ کو سہولت ہونی چاہیے. بخاری از اسٹل ود اس. خدیجہ پلیز کیری آن, اور اپنی وہ پلی جو ہے آپ کی لاسٹ لائن وہ ضرور پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. جی بالکل, بیسکلی میں یہی کہہ رہی تھی. جی آپ ریکویسٹ دوبارہ کر دیجیے جو آپ کر رہی تھیں, کیونکہ بیچ میں آواز چلی جاتی تھی. جی بالکل, لاسٹ پوائنٹ میں صرف آپ کو یہی کر رہی تھی کہ جو آپ کا اٹارنی جنرل کا آفس ہے جو بیسکلی حکومتی ڈپارٹمنٹس کو ایڈوائز کرتا ہے آن لا میٹرز, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے اسٹانڈ سے اگری کر رہا ہے. تو It doesn't make sense کہ جب وہ لیگل اوپینین دے رہا ہے کہ نادرا کیونکہ الاؤ کرتا ہے تو پاسپورٹ اتھارٹی کو بھی الاؤ کرنا چاہیے, تو ان کے پاس کون سی ایسی سوفسٹیکیٹڈ لیگل آرگیومنٹ ہے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سنیں گے, اس کے آفس کو بھی نہیں سنیں گے. سو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہی ہوں, یہ ان کا ریٹن جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے کورٹ کے اندر, اور اس کے اوپر جج نے بھی کہا ہے کہ الٹیمیٹلی اٹس اے کوسچن آف اپڈیٹنگ دا سافٹ ویئر. اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی جس میں آپشن دینی چاہیے. تو آئی تھنک الٹیمیٹلی ایک پالیسی چینج ہے اس میں. آلریڈی نادرا از آن بورڈ, نادرا ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کو, پاسپورٹ اتھارٹی نہیں ڈٹرمن کرتی. اور اب تو آپ کو پتا ہے ایک ہی جگہ پہلے آئی ریمبر کہ آپ کے جی پہلے آئی ریمبر کہ سعودی عربیہ اگر آپ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے, not in these times, a few years ago. So when even I got married and I wanted to go and perform عمرہ, تو ہمیں پاسپورٹ پہ فوری وہ زوجہ والا عنصر لگوانا پڑا کیونکہ اس کے بغیر ویزا نہیں ملتا تھا. پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرب ممالک ویزا ہی نہیں دیتے تھے, لیکن اب تو وہ قدرن بھی ختم ہو گئی ہے. اب تو anybody can travel anywhere, married or single. benefit of doubt کہ اگر تو یہ صرف سافٹ ویئر گلچ ہی ہے and that needs to be updated to do it ASAP, اور اگر تو یہ ایک پالیسی ہے. بچوں کی ویریفیکیشن پہ میرا ایک پوائنٹ تھا کہ بچوں کی ویریفیکیشن کا آرگیومنٹ. جی بچوں کی ویریفیکیشن کا آرگیومنٹ بتائیے آپ. جی بچوں کی ویریفیکیشن کا جو آرگومنٹ یہ لیتے ہیں, دیکھیں اگر ایک خاتون ہے اور اس کی ڈیورس ہو گئی ہے بچوں کے بعد, تو اپنا وہ ہسبینڈ کا نام تو نہیں رکھے گی نا اپنے پاسپورٹ کے اوپر. تو کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کی بچوں کی ویریفیکیشن نہیں ہو پائے گی کہ والد اس کے اصل کون ہے. سو یہ بہت ہی عجیب ان کی طرف سے رسپانس ہے جس کی کوئی سینس نہیں بن رہی. الٹیمیٹلی میں یہی کہوں گی اینڈ کر کے کہ یہ پولیٹیکل ول کا کوشچن ہے, سوال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, انلیگل چیز نہیں ہے. یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور اس کو فلفل ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. اور یہ آلریڈی اگر نادرا کی طرف سے آپشن آ ہی گئی تھی تو یہ بڑا ہاف کوکڈ قسم کی چیز ہے. مطلب پھر آپ اس کو آل دا وے تھرو کریں نا, اس کو توڑ پہنچائیں جس کو کہتے ہیں. سی این آئی سی چینج ہو رہا ہے یا آپ ریٹین کر سکتے ہیں ڈاٹرز نیم وغیرہ, تو آپ اس کو پاسپورٹ تک لے کے جائیں, ورنہ یہ تو وہ بات ہوگی جی آؤ خواتین کو تھوڑا سا خوش کر لیں, لیکن ایکچولی ویئر اٹ میٹرز پاسپورٹ تو ہم نہیں کرنے دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں پتہ ہے کیا, nobody has thought through this, Abdullah, which is even a tragedy, which is an even bigger crime. Why did you come up with something and did not think it? اب چونکہ ختیجہ آپ کے توسط سے اور جیو نیوز اور جیو پاکستان کے توسط سے معاملہ اٹھائے, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی, جنہوں نے بڑے دورے وغیرہ بھی کیے تھے پاسپورٹ نادرا کے دفاتر کے پچھلے دنوں میں, he would look into this personally and do something about it.
So yes, let's hope for the best. बिल्कुल. और खदीजा, फाइनल थॉट्स, एनीथिंग अगर आप कोई और दरख्वास्त करना चाहती हैं तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द टाइम. जी नो, आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये उन तक आवाज़ पहुंचेगी इस बारे में, क्योंकि मैंने जब ये केस फाइल किया था तो इसमें बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि ये हम भी इशू फेस करें. अब आप देखें, आई हैव ऑलरेडी सफ़र्ड. अब इसके अंदर 1 साल से मेरा पासपोर्ट नहीं बना और मेरे जो वर्क की कमिटमेंट्स हैं वो काफ़ी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, मैं इसको फिर भी कह रही हूँ कि एक प्रिंसिपल स्टांस है मेरा, तो मैं इसको करना चाह रही हूँ. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी लॉयर, वो एक्चुअली लॉयर है इसके, मैं पिटिशनर हूँ. सो माई हस्बैंड इज़ द वन हु इज़ ऑल्सो इज़ बेसिकली द लॉयर फॉर दिस केस. सो हम दोनों मिलके ये एक प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स देती है वो आप नहीं ले सकते और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आप नहीं रख सकते. और जो भी ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं इनको जल्द से जल्द किया जाए. जो पॉलिसीज हैं, जो इनकन्वीनियंस है, उसका बर्डन औरत पे नहीं आना चाहिए. स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को देखे. अगर किसी औरत की या किसी मर्द की, दोनों की, अगर किसी कपल की शादी नहीं चल पाती तो मर्द को तो अपना नया पासपोर्ट नहीं बनवाना, लेकिन औरत को ऑल टुगेदर उस प्रोसेस से दोबारा गुजरना है, पैसे भी खर्चने हैं, फीस भी अदा करनी है, और सबसे बड़ा ये कि वो इंतजार और वो हैसल उसे बर्दाश्त करनी है, और सिर्फ उसे बर्दाश्त करनी है, क्योंकि और शादी दोनों की खत्म हुई है. खदीजा जी बिल्कुल ऐसे ही है. और अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक कि कोई इतना ये बहुत बड़ा इशू है. तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मिनिस्ट्री इसको इस तरह से निगलेक्ट कर रही है, मैं राधा ये कहूँगी. तो आई होप कि दैट द राइट फोरम इसको देखता है और इसके अंदर फिर फाइनली कोई चेंजेस आते हैं. मैं तो अपना केस लड़ती रहूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी और उनकी इनफैक्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा शायद इस चीज के लिए, जो कि शौहरों की तरफ से सपोर्ट ना हो. बहुत ही अच्छा किया कि बड़ी ये इम्पोर्टेंट ये चीज है जो आप मंजर आम पे लाएंगे. एक दफा फिर बता दें कि आपका केस कितने अरसे से, आप ये साल आपने कहा था, 1 साल से आप? जी साल हो गए मेरे पासपोर्ट को नहीं बने हुए. पहले मैंने कोशिश की कि मैं नादरा से जाके खुद बात करूं. उनके हेड ऑफिस में गई, उनके हायर अप से मैंने बात की, और जब कुछ महीने तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई ऐड करना, ये पॉलिसी अपेरेंटली मूव हुई हुई है, इन द सेंस कि इसकी ड्राफ्ट उनके पास पड़ी हुई है. ये मुझे पता चला नादरा के हायर अप से, लेकिन ये साइन नहीं हो रही. सो ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये इशू आता रहा है, लेकिन ये साइन नहीं हुई हुई. तो ये मुझे नादरा के ऑफिस से पता चला, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई रिटर्न पॉलिसी आप दे दें ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली क्या है. रिटर्न कभी भी मुझे पॉलिसी नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने अपना केस जब फाइल किया कुछ महीनों बाद, अगस्त में शायद ये था, तो आई थिंक इट्स बिन अराउंड सिंस अगस्त ऑलमोस्ट अ ईयर कि अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ. अगली तारीख इस हेयरिंग की 27 मई को है. लेकिन अगेन आपको पता है जैसे हमारा अदालती निज़ाम है उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को, स्पेशली अगर पॉलिटिकल विल ना हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने जो जवाब है वो टाइम पर फाइल ना करें. फॉर ब्रिंगिंग दिस टू एवरीबॉडीज नोटिस, और डेफिनेटली इस पे काम भी होगा और हम इस पे फॉलो अप भी करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ विमेन आर गोइंग टू बी, मतलब ये मार्जिनलाइज ही हो जाएंगी ना. वो भी तो बैठी हुई है 1 साल से, उनका पासपोर्ट ही नहीं बन के दे रहा, और माशाल्लाह उनकी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन वो अपने राइट के लिए बैठी हुई हैं. एब्सोल्युटली, मतलब उनके लॉयर उनके हस्बैंड हैं जो केस लड़ रहे हैं. सो दिस शुड नॉट बी, अब ये मेरा ख्याल है असम्पशन नहीं होनी चाहिए. इस पे अटेंशन आई है तो होपफुली कुछ हो भी जाएगा कि जब नादरा को कोई एतराज नहीं है, आप चाहे शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, एज इन अगर आप शादीशुदा हैं भी तो भी आप अपने शनाख्ती कार्ड में डॉटर ऑफ लिखवा सकते हैं. तो वही पॉलिसी इन सिंपल वर्ड्स पासपोर्ट पे भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए. 2024 मतलब पर्चों पे हर चीजें नहीं हो रही हैं, देयर इज अ एंटायर डेटाबेस पीछे, तो कोई किसी चीज में मतलब धोखा या झूठ नहीं हो सकता. लिख भी देंगे तो पीछे से पता चल जाएगा कि मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, एंड ऑल दैट.